نے بہت زور غزل میں مارا، لیکن ان کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، اور آج بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں اور میں کراچی کے عوام کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی اگر یہ جد و جہد نہ کرتی تو یہ آج بلدیاتی انتخابات نہ ہو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ لوگوں کو امپاور کرنے، با اختیار بنانے یا حق رائے دہی دینے کا نہیں ہے، اور بلدیاتی انتخاب کی تو ساری ہی جماعتیں مخالف ہوتی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی، کوئی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتا۔ کے پی کے میں اتنی بڑی حکومتیں موجود ہوتی ہیں، ابھی پی ٹی آئی کی 10 سال سے حکومت، کورٹس کے ذریعے سے بلدیاتی انتخاب کرانے پڑے ہیں۔ بلوچستان کا بھی یہی معاملہ ہے، اور سندھ میں 2009 سے لے کر 2015 تک 6 سال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخاب نہیں ہونے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی جو جمہوریت ہے اس کو اس کے حق سے روکنے والے عناصر بن جاتے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ 2.5 سال کے بعد تقریباً جو ڈیو ہو گئے تھے اگست 2020 میں، 2.5 سال کی کشمکش کے بعد یہ انتخاب منعقد ہو رہے ہیں۔ میں کراچی کے عوام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ بہت سردی منا لی، اب نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ جتنے لوگ نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا، تو جمہوریت دشمن، عوام دشمن، کراچی دشمن، حیدرآباد دشمن لوگوں کو جو ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے سب کو نکلنا چاہیے اور آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج صبح سے یہ اطلاعات جگہ جگہ سے مل رہی ہیں کہ عملہ وقت پہ نہیں پہنچا ہے۔ کہیں 9 بجے، کہیں 9:30 بجے، کہیں 10 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے، اور اس وقت بھی بہت ساری جگہوں سے ہمیں پورے شہر سے اطلاعات ملی ہیں کہ پولنگ کا عمل بعض اسٹیشنوں اور بوتھ پر شروع نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے اور حکومت کی، کہ جن کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن نہیں ہے اور لوگ غائب ہو گئے اور انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا۔ اب جو بھی تاخیر ہوئی ہے، یہ فیصلہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے کرنے کا ہے کہ اس جگہ کا حق ہے کہ ان کے لیے اس ٹائم کو بڑھایا جائے۔ میں ابھی دار نور حق پہنچ کے جو ہمارا پورا مانیٹرنگ سیل ہے اس میں ڈیٹیل رپورٹ لے کر اپنی بریفنگ بھی جاری کروں گا، لیکن کچھ علاقوں سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ پورے شہر میں الحمدللہ امن ہے، اور جتنے بھی افراد جو جمہوریت دشمن ہیں اور جو لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جماعت اسلامی پورے شہر میں سویپ کر رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو لائیں تاکہ اس شہر کا دوبارہ سے تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو۔ لیکن بعض علاقوں میں کچھ عناصر یہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ ہم نے جگہوں پہ لیاقت آباد میں، لانڈی میں اور ملیر وغیرہ کی سائٹ پر یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ آبادیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں کام شروع ہوتا ہے پولیس کا، رینجرز کا، فوج کا، ایف سی کا، اور بیسیکلی حکومت کا، الیکشن کمیشن کا، کہ اگر کچھ لوگ ایسا کوشش کر بھی رہے ہیں تو ان کو ناکام بنایا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے جو دہشت گرد جن جماعتوں میں ہیں وہ نامعلوم نہیں ہوتے، وہ معلوم دہشت گرد ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ان معلوم دہشت گردوں کو کسی واشنگ مشین سے گزار کر صاف ستھرا اور دھونے دھنانے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ کوئی اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کو ان کے حق سے محروم کرے۔ بائی اینڈ لارج امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، اور اس پر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری کوئک رسپانس فورس بھی ہے اس کی موومنٹ نظر آنی چاہیے، آبادیوں میں انہیں گھومنا چاہیے، اسٹیشنوں پہ جو اسٹیٹک پوزیشن پہ ہیں ان کو ایکٹیولی موجود ہونا چاہیے، تاکہ عوام میں یہ تاثر ہو کہ کوئی امن و امان کو خراب نہیں کر سکتا۔ بعض جگہ پر کسی ایک دو مقامات پر تو سازش کے ذریعے سے کچھ کیمپوں کو جلایا گیا اور انہوں نے کوشش کی کہ عوام اس سے رک جائیں گے، لیکن میں لانڈی کے اور لیبر اسکوائر کے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو، جنہوں نے کیمپ جلایا، اس کا جواب بھرپور پولنگ سے دے رہے ہیں وہ، اور اس کے نتیجے میں یہ دہشت گرد اور جمہوریت دشمن، عوام دشمن، کراچی دشمن عناصر بے نقاب بھی ہو رہے ہیں اور اپنے ارادوں میں ناکام بھی ہو رہے ہیں۔ عوام ہی ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر عوام نکل کر آئیں گے تو ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ کچھ کر سکیں۔ اس لیے بہرحال ان سب علاقوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اب تک ہمیں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، اور اسی طرح ایسٹ میں بھی کوئی بڑی اطلاع ہمیں کوئی ایسی موصول نہیں ہوئی، پورے شہر میں نہیں ہوئی۔ چند جگہوں پر جو رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتے تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان معلوم دہشت گردوں کو فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور رینجرز اور
पुलिस का काम है कि वो उनको पकड़ें, और आर्मी की जो पेट्रोलिंग है उसमें भी इजाफा होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अमन व अमान बहुत बेहतर रहेगा। मैं एक मरतबा फिर कराची के नौजवानों से ख़ास तौर पर कहता हूँ, कराची की माओ बहनों से कहता हूँ कि देखें, ये आपके पास बहुत कीमती वक्त है। बहुत साजिशें हुई, कल रात तक, रात के 1, 1, 1.5, 2 बजे तक इस बात की कोशिश की गई कि बल्दियाती इंतखाब ना हो सके। ज़ाहिर है जब इबहाम होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो उससे वोटर पे असर पड़ता है, और लोग ये सवाल करते रहते हैं इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम किस दौर में रहते हैं, पूरी दुनिया की में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और जो बुनियादी जमहूरियत है उसके हवाले से आखिरी दिन तक कन्फ्यूजन का शिकार जानबूझकर रखते हैं, ताकि निचली सतह पर लोग हक़ राय दही इस्तेमाल करके लोगों को बाइख्तियार न बना सकें। ये हमारा अलमिया है, ये हमारी जमहूरी जमातों का आमिराना तर्ज अमल है। ये अपनी पार्टियों में इलेक्शन नहीं कराते, ये वसीयत पे चलते हैं, ये विरासत पे चलते हैं, ये डिक्टेटरशिप पे चलते हैं। ये अपनी पार्टी के लोगों को भी ग्रास रूट लेवल पर हक़ राय दही नहीं देना चाहते, और ये नहीं चाहते कि लोग मुंतखब हों, चूँकि ये ख़ास वडेरा शाही और जागीरदारी और सरमायादाराना जहनीत के साथ अपनी पार्टियों को चलाते हैं। तो जो पॉलिटिकल वर्कर निचली सतह पर आ सकता है उसका रास्ता भी रोकते हैं। इन साजिशों को हमें नाकाम करना है। आज कराची के लिए मौका है मेक और ब्रेक का। अगर आपने वोट नहीं डाले, जमात इस्लामी को आकर भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी, तो आप यकीन करें यही हालात होंगे आपके। इसी तरह हमारे नौजवान बर्बाद होंगे, कोई आवाज़ नहीं होगी। इसी तरह लोग बेचेंगे, कराची की सौदागरी करेंगे, ब्लैक मेलिंग की सियासत करेंगे, अपने मफादात को पूरा करेंगे और कराची को बेचेंगे। और इसी तरह जो वडेरा शाही सिस्टम इस वक्त शहर कराची, हैदराबाद और पूरे सिंध में मौजूद है, ये वडेरे और ताकतवर हो जाएंगे। इन वडेरों की ताकत को तोड़ना है, इन जागीरदारों की ज़हनियत पर अगर क्वेश्चन करना है, तो एक ही रास्ता है कि निकलें और वोट डालें, जमात इस्लामी को कामयाब करें। इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ हर तरफ से हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो। उसका तरीका ये है कि आप अपनी यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर निशान लगाएं तराजू पर, तो उसके नतीजे में शहर का मेयर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमने इसकी बहुत पहले भी मुखालिफत की थी, जब ये प्राइवेट गार्ड्स को हायर कर रहे थे। पुलिस को होना चाहिए, रेंजर्स को होना चाहिए, एफसी को होना चाहिए, फौज को होना चाहिए। हमारे पास इतनी तादाद मौजूद है, तो क्यों प्राइवेट गार्ड लेकर अपनी मर्जी के कोई नताइज हासिल करना चाहता है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और सही तरीके से डिप्यूट करना चाहिए अपने जवानों को, जो पुलिस के हों, रेंजर्स के हों, और फौज के हों, और एफसी के हों। तो इसी तरह जहाँ जहाँ भी ये नक्श मौजूद है कि अब तक जो है वो अमला नहीं पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर अब इस काम को कर लिया जाए, और किसी सूरत में भी लोगों को हक़ राय दही से महरूम ना किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, एमक्यूएम के एक रहनुमा ने ये भी कहा कि आने वाला मेयर जो होगा वो एमक्यूएम की खैरात के ऊपर होगा, क्योंकि आप एमक्यूएम ने बाइकाट कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि जो आने वाला जो मेयर है अब वो खैरात के तौर पर? देखिए, अगर एमक्यूएम में जान होती, अगर महाजिर आवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते, उन्होंने उनके लिए कुछ किया होता, तो वो बाइकआउट न करते, वो बल्कि इलेक्शन में हिस्सा भी लेते, और आप सब लोग जो आज ड्यूटी पर हैं, आपके वोट भी पड़ चुके होते। सही है, इसलिए वो तो फरार इख्तियार किया है, भाग गए हैं। वो पहले इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, उन्होंने तय किया हुआ था कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं होने देंगे। जब आखिर में जमात इस्लामी ने इनका ताक़ुब किया और इनको कहीं का नहीं छोड़ा, तो इन्होंने मैदान छोड़ दिया है। मेरी अभी भी ख्वाहिशें आ जाएं, कैंप लगा लें और लोगों से कहें कि वोट डालें, तो पता चल जाएगा इनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी साहब ये फरमाइएगा कि जो हल्का बंदी हुई है गडाब, मलिर के और सोराबकोट की कुछ यूसीज को मैंने देखा, वहाँ 2400 और 3000 आबादी पर। मेरा पूरा सवाल सुनिए। जी। और कुछ आबादी, कुछ यूसीज जो है वो 80-80 हज़ार और 40-40 हज़ार पे भी हैं। आप इस तकसीम से मुतमईन हैं? और आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने क्या कहा? मैं मुतमईन हूँ। क्या आप मुतमईन हैं? हाँ, सवाल कर रहे हैं। अच्छा, और क्या जो 246 यूसीज हैं, आपको लगता है कि आप 246 को ही क्लीन स्वीप कर लेंगे? देखें, पहली बात यह कि हल्का बंदियों पे हमें शदीद एतराज़ है। ये हल्का बंदियाँ बुनियादी तौर पर हुकूमत ने की। हुकूमत ने इस तरह की कि उसने ये कहा कि ये हल्का बंदियाँ जो हैं उनकी तादाद
پورے یونین کمیٹیوں کی اتنی ہوگی 246. ٹاؤنز کی ڈیمارکیشن حکومت نے کی, حکومت کے ساتھ اتحادی ہے MQM, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے بعد ٹاؤنز کی تعداد پہ اور آبادی کو لے کر الیکشن کمیشن کو دیا اور تجویز کر کے دیا کہ یہ حلقے ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اس ٹاؤن کی آبادی کو UC کی آبادی کے تعداد کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا اور جتنے نمبر بنے وہ سامنے آ گئے. اب ظاہر ہے اس میں مسئلہ پیپلز پارٹی کا اور MQM کی ملی بھگت کا ہے, جو انہوں نے اس وقت اعتراض نہیں کیا پراپر, کورٹ میں بھی بعد میں گئے, ریجیم چینج کے موقع پر انہوں نے اس مسئلے کو, جینون مسئلے کو نہیں اٹھایا. اس وقت یہ ڈی نوٹیفائی کرواتے, اس وقت بیٹھ جاتے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وقت تو انہوں نے اپنے ووٹ کراچی کے مینڈیٹ کو پھر بیچا, سوداگری کی, اور بعد میں اسی سوداگری کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو ہمیں شدید تحفظات ہیں نمبر آف UCs پر بھی اور ڈیلیمیٹیشن پہ بھی اور ڈیمارکیشن پہ بھی, نمبر آف ٹاؤنز اور اس کی حیت پہ بھی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے سال یہ الیکشن نہیں کرائیں گے اس کو بنیاد بنا کر. ہم تو ووٹر لسٹ بھی پراپر نہیں ہے, مردم شماری بھی PTI اور MQM نے مل کر منظور کی, وفاقی کابینہ نے جعلی مردم شماری, ہماری گنتی کم کر دی, ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. ان لوگوں نے جنہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ کراچی سے لیا تھا, وفاقی کابینہ نے اس جعلی مردم شماری کی منظوری کیوں دی؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہ پارٹیاں اور MQM اسی کو بنیاد بنا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے الیکشن ہونا چاہیے, سارے تحفظات کے باوجود ہونا چاہیے, اور کبھی بھی یہاں پر پراپر طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے. اسی لیے تو جماعت اسلامی ان ساری پارٹیوں کو کہتی ہے, ساری بڑی پارٹیوں کو, الیکشن ریفارمز پر آ جاؤ, بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. اور ہم تو بہت بڑا ایک وہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ MQM اگر بھاگی ہے ڈیلیمیٹیشن پر تو پیپلز پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے تو آپ UCs کی بنیاد پر میئر کا انتخاب مت کریں, چاہے جماعت اسلامی کی اکثریت آ جائے پوری. آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں میئر کا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. MQM نے مخالفت کی ڈائریکٹ الیکشن کرانے کی, پیپلز پارٹی نے مخالفت کی کراچی میں ڈائریکٹ الیکشن کرانے کی. ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا, پھر کیسے مسئلہ پیدا ہوتا؟ دونوں نے مخالفت کی اور اب بھاگ رہے ہیں. تو بھاگنے تو نہیں دیں گے, یہ خود بھاگ گئے, الیکشن سے نہیں بھاگنے دیا ہم نے. بہت شکریہ. جی حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال نے کل رات میں بیان دیا کہ جب نعمت اللہ دور صاحب ان کا دور ختم ہوا تو صرف تختیاں ہی تختیاں تھی, کوئی پروجیکٹ نہیں تھا, اور 3 مہینے میں نے ان کی ساری پرفارمنس جو بھی تھی وہ ختم کر دی تھی. اس کے اوپر یار اس باتوں پہ میں کل بھی رات کو کہا تھا کہ یہ انتہائی احمقانہ قسم کے بیانات ہیں. کراچی کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس شہر کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا جو سن 87 سے لے کر 2001 تک MQM نے برباد کیا تھا, پورے بلدیہ پہ قبضہ کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی تقریباً یہی ملتی جلتی صورتحال تھی جب نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تھے. پورے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا شہر, اور گاڑیاں نہیں چلتی تھیں کچرے کی, پرچیاں بن جاتی تھیں, پیسے جو ہے وہ پارٹی کے پاس چلے جاتے تھے, ڈیزل کی پرچیوں کے پیسے کھا جاتے تھے پارٹی کے پاس, یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے پاس پیسے چلے جاتے تھے, کچرا نہیں اٹھتا تھا, پورا انفراسٹرکچر تباہ تھا. نعمت اللہ خان نے تو بنیادی صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنایا, گاڑیوں کو ٹھیک کیا, ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا, سڑکوں کو بنایا, میگا پروجیکٹس کیے, پانی کا K3 منصوبہ بنایا. اگر ان کو اتنا ہی زوم تھا تو K4 بنواتے نا. 17 سال ہر حکومت کے ساتھ جھنجھنے کے طور پر لٹکے رہتے ہیں, اپنے ذاتی مفادات اٹھاتے رہتے ہیں, تو K4 منصوبے کے لیے جو پیچھے سے پانی چاہیے اس کی منظوری تو لے لیتے نا, پھر اس کے بعد اس کو بنوا دیتے نا. تو کچھ بھی نہیں کیا ان ظالموں نے, اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہنسنے لگیں. تو ظاہر ان احمقانہ باتوں پہ میں زیادہ تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا. کارڈ آپ کے پاس